السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ال عمران آیت 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو دوستو، پتہ یہ چلا کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، جسمانی اور فائنینشلی۔ اگر کسی کے پاس وہاں جا کر حج کرنے جتنا سرمایہ ہے اور وہ حج نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوستو، حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص جگہوں پر جا کے ارکان کو ادا کر کے ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ دوستو، دیگر فرض عبادت جیسے نماز، روزہ یا زکوٰۃ کے لیے کوئی مخصوص عبادت گاہ جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ اپنا قریبی مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتے ہو، یا پھر مسجد جا نہ پاؤ تو جہاں وقت مل جائے، جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ مل جائے وہاں پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہو۔ روزہ رکھنے کے وقت کا اہتمام کر کے سحری یا افطاری کہیں سے بھی کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ زکوٰۃ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کہیں سے بھی آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو۔ جب بات حج کی آتی ہے تو حج صرف مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص ارکان کر کے ہی ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا اس لیے ہے دوستو کہ اللہ اپنے کچھ نیک بندوں کے اعمال کو اتنا پسند فرمائے ہے کہ اس اعمالوں کو قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے پر زندگی میں ایک بار ان اعمالوں کو دورانہ حج کے ارکانوں کے ذریعے کرنا فرض یا واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو جو یہ ارکان ہے اس کو حج کے دوران ہم مخصوص جگہوں پہ جا کر یا مخصوص عبادت گاہ پر جا کر ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے وہ ہر ایمان والے پر کرنا واجب ہے، حج کے دوران بھی، اور جب اپنے مقامات پر بھی جو صاحب نصاب ہے ان پہ کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح جو اماں ہاجرہ کی سنت ہے، جب اماں ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادیوں کے بیچ اکیلے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب صفا اور مروہ کے درمیان میں اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو درمیان میں رکھ کے اماں ہاجرہ صفا اور مروہ کی صحیح کرتے تھے پانی کے تلاش میں۔ تو اس سنت کو آج تک ہم حج کے دوران یا عمرہ کے دوران اس ارکان کو کرتے ہیں۔ اور جو مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں جو قیام کرنا ہے، تو جب مسلمانوں نے فتح مکہ کے وقت جو پہلا حج کیا تھا تو مدینہ سے وہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے تھے، تبھی جن جن مقامات پر وہ رکے تھے تو وہ ہم اسے حج کے دوران اس ارکان کو دہراتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے دیانہ اور دانیہ۔ دیانہ سے ہم کچھ سوال کریں گے۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوپر، شہادہ کے اوپر، اسلام کے 4 پلر کے اوپر مکمل تفصیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو لنک ڈسکرپشن میں جا کے ایکسیس کر لیجئے، وہاں سے آپ کو سارے ویڈیوز مل جائے گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہم حج پہ مکمل معلومات بچوں کو دینے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم دیانہ سے کچھ سوال کریں گے، دیانہ ہم کو اس سوال کا جواب دیں گی۔ دیانہ، آپ تیار ہو سوالات کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ دیانہ، مجھے بتائیے کہ قمری مہینے کون سے ہیں؟ قمری مہینے 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے ایام
ایام میں مکۃ المکرمہ جا کر خاص عمل کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے کل کتنے ایام ہیں؟ حج کے کل 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ حج کے فرائض کتنے ہیں؟ حج کے فرائض 3 ہیں: احرام باندھنا، وقات العرف کرنا، طواف کرنا۔ تو دیانہ مجھے بتاؤ کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ حج کے 3 قسمیں ہیں: افراد، تمتع اور قران۔ صرف حج کا احرام باندھ کر اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج کے زمانے میں پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر، پھر عمرہ ادا کر پھر حج کا احرام باندھ کر، پھر حج کے ارکان ادا کر اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران میں عمرہ اور حج کے لیے دونوں کے لیے بس ایک احرام باندھ کر دونوں ادا کرنے کو حج قران کہتے ہیں۔ حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو وہ کیسا ہے؟ حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا ناسلمی، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس والے کونے پر نصب ہے۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم ایک خاص پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ قربانی کن دنوں میں کی جاتی ہے؟ قربانی ذو الحجہ کے 10، 11، 12 تاریخوں میں کی جاتی ہے۔ کس دن قربانی کرنا افضل ہے؟ ذو الحجہ کے 10 تاریخ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ صفا اور مروہ کسے کہتے ہیں اور وہاں پر کون سا عمل کیا جاتا ہے؟ صفا اور مروہ 2 ایسے پہاڑ ہیں جن کے درمیان صحیح کی جاتی ہے۔ مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک مقام کو کہتے ہیں۔ مینا کہاں پہ واقع ہے؟ مینا مکہ سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی قربانی کرنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ذو الحجہ کے چاند دیکھتے ہی قربانی کرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال قربانی ہونے تک نہ کاٹیں۔ یوم عاشوراء کس دن کو کہتے ہیں؟ یوم عاشوراء ذو الحجہ کے 9 تاریخ کو کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ دیانہ، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہر سوال کے جواب دیے ہیں۔ تو ابھی ہم دانیہ کے ساتھ 5 پلر آف اسلام کا ریویژن کریں گے، تو دانیہ سے آپ 5 پلر آف اسلام کا ریویژن لے لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔
पहला पिलर कौन सा है? शहादा, दूसरा पिलर? नमाज, तीसरा? ज़कात, चौथा? रोज़ा, पांचवा? हज। माशाल्लाह माशाल्लाह दानिया और दियाना, बहुत खूब बहुत खूब। तो आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमने मुकम्मल इन एपिसोड्स में 6 मुकम्मल एपिसोड्स में इस्लाम के 5 पिलर को मुकम्मल ख़त्म किया, उनकी तारीख़ को समझा, उनकी अहमियत को समझा, और हमने 5 पिलर की डिटेल डिस्कशन और उसको सीखा। तो इन एपिसोड के ज़रिए हम हमारे दोस्तों से, जो हमारे दर्शक है, जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि जिस तरह से हम हमारे बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को भी दीनी तालीम उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम नबियों के बारे में सीखेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, हर नबी के बारे में हम मुकम्मल उनकी हिस्ट्री और उनकी स्टोरी के बारे में कुरान के एतबार से हम बातें करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।